بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اپنے جارحانہ مزاج کے عین مطابق کپتان کے اوپننگ بیٹسمین سہیل آفریدی نے پہلی ہی بال کا سامنا کرتے ہوئے اس پر ایک زوردار چھکا رسید کر دیا ہے۔ گیند اس وقت میدان سے باہر ہے اور مخالف ٹیم اگلی بال کروانے کے لیے گیند ڈھونڈ رہی ہے۔ دوسری جانب کپتان عمران خان، جنہوں نے واضح طور پر سہیل آفریدی صاحب کو اپنا اوپننگ بیٹسمین چند دن پہلے اپنا اوپننگ بیٹسمین قرار دیتے ہوئے کھل کر کھیلنے کا مشورہ دیا تھا، آج ان کی پے رول پر رہائی کے لیگ کٹر نے ان کے سیاسی مخالفین کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ پشاور میں 2 محاذ گرم کرنے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے باس فیلڈ مارشل مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف صدر مملکت آصف زرداری صاحب سے اچانک ملاقات کے لیے ایوان صدر پہنچے ہیں اور فیلڈ مارشل کے نمائندہ خاص ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے چند دن قبل ایک محاذ افغان محاذ اور دوسرا محاذ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی سیاسی حکومت کے ساتھ کھولا گیا تھا۔ ایک محاذ پر طالبان کے ساتھ سیز فائر ہو چکا، اگلے 48 گھنٹوں میں اس محاذ پر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ کپتان اور پی ٹی آئی کے ساتھ سیز فائر کے لیے درمیانی رابطہ ڈھونڈنے کی کوششوں کے نتیجے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور آصف زرداری صاحب کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ بڑی جناب ڈیولپمنٹس ہیں اور عمران خان صاحب کے صرف ایک فیصلے نے تمام تر سیاسی بازی، سیاسی گیم مکمل طور پر الٹ کر رکھ دی ہے۔ جو بڑے معاملات اس وقت درپیش ہیں، ایک معاملہ ہے جناب مشرقی سرحد پر بھارت کا اور اس کے ساتھ ساتھ مشرقی سرحد کے سرحدی شہر لاہور اور سرحدی صوبہ پنجاب کے اندر ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات کا مذاکرات ہوں گے یا آپریشن ہوگا، چیزیں کس طرح کو آگے بڑھیں گی، اس پر اہم ترین مشاورت چل رہی ہے۔ مغربی سرحد پر افغانستان کے ساتھ معاملات اور مغربی سرحد کے صوبہ خیبر پختونخوا اور اہم ترین شہر پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو محاذ ارائی ہے، جو معاملہ ہے، اس کے اوپر سوچ و بچار جاری کہ سہیل آفریدی صاحب کے میدان میں آنے کے بعد اب کیا کرنا ہے۔ آرمی چیف صاحب کی جانب سے آصف زرداری صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے، ہمارے ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے 3-4 مختلف پہلو تھے: عدالتی پہلو، سفارتی پہلو، عسکری پہلو اور سیاسی پہلو۔ سیاسی پہلو تو جناب یہ تھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ جن کی صفوں کے اندر بے چینی ہے، جو کہ اپنے اپنے کارڈز کھیلنے کے لیے بے چین ہیں، جنہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا کہ زیادہ لمبا عرصہ تک اب یہ ہائبرڈ رجیم اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور چاہے اس کو چاہے جناب اس کو فرینڈلی فائر قرار دیا جائے، جو مرضی اس کو کہا جائے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیونکہ عمران خان صاحب کے بغض میں اکٹھے ہوئے ہیں، جتنا لمبا عرصہ چاہے یہ اپنی اس دوستی کو چلا لیں، بالآخر بٹوارہ ہونا ہے۔ اور اس کا آج ایک بڑا آغاز لاہور میں بلاول زرداری ہاؤس سے پنجاب حکومت نے پولیس کی سیکیورٹی ہٹا کر کیا، جس پر پیپلز پارٹی نے بڑے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور یقیناً ایک پہلو اس ملاقات کا یہ بھی تھا۔ دوسرا پہلو جناب عسکری پہلو ہے۔ عسکری پہلو سے مراد یہ ہے کہ دونوں سرحدوں کے اوپر جو معاملات گرم ہیں، چاہے وہ بھارت کے ساتھ ہوں یا افغانستان کے ساتھ ہوں، اس پر سیاسی سپورٹ چاہیے پاکستان کی عسکری قیادت کو، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی۔ بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے مقبول ترین اور عوامی سیاسی جماعت ہے، اس کے ساتھ کیونکہ فاصلے ہیں اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، اور عمران خان صاحب تمام تر جو ہے وہ آفرز کے باوجود، تمام تر تفہیم کے باوجود، بنیادی جو ان کا ایک مطالبہ ہے آئین قانون اور جمہوریت کی بحالی، اس پر کسی قسم کا وہ سمجھوتہ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ دیگر معاملات میں وہ کھڑے ہیں، بھارت کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، لیکن بھارت کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ افغانستان کا معاملہ کیونکہ اس کی جڑیں 1958 تک جا پہنچتی ہیں، گہری ہیں، ایوب خان، ضیاء الحق اور جنرل مشرف کی پالیسیاں ہیں اس کے اندر، گڈ بیڈ طالبان، دیگر معاملات ہیں اس کے اندر۔ اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امن کو موقع دیں، مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھیں۔ بھارت کا معاملہ کچھ اور ہے، وہاں پر اب سکون تھا،
لیکن اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کل ڈی جی ایس پی آر صاحب کے بیان کے بعد اور اس سے پہلے بھارت کی جانب سے بیانات کے بعد کہ یہ محاذ ایک مرتبہ پھر گرم ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر آصف زرداری صاحب سے مشاورت کی گئی۔ تیسرا اہم ترین پہلو ہے جناب سفارتی معاملہ ہے، یہاں پر کشمیر کا معاملہ ہے، یہاں پر فلسطین کا، اور ڈیفینیٹلی معاملہ ہے افغانستان کا کہ سفارتی سطح پر پاکستان کی جو پالیسی گزشتہ 50 برسوں میں ان 3 بڑے میجر ایشوز کے حوالے سے ہوئی، اس پر پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ یو ٹرن کی جانب گامزن ہے، اور اس کے لیے بھی کسی نہ کسی سیاسی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ تھوڑا سا جو ہے وہ اظہار تشویش ہوا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان بٹوین دا لائن کے ان معاملات کے اوپر پنجاب میں جو آپریشن ہوا ٹی ایل پی کے خلاف، اور اسی طرح سے فلسطین اور جو اسرائیل کا معاملہ ہے، اور جو کشمیر اور بھارت کا معاملہ ہے، اس پر پاکستان کی جانب سے پالیسی بدلے جانے کے بعد، اور یقیناً اب ان کی حمایت درکار ہے، اس لیے یہ ملاقات ہوئی۔ اہم ترین اور سب سے بڑا معاملہ جناب عدالتی محاذ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ فیصلہ جو بھی آئے، جس قسم کے ریمارکس اس وقت سامنے آ رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت لمبا عرصے تک اس جعلی نظام کو پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ نہیں سہار سکتی، اور بہت جلد بڑی تعداد میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ججز اس جو غیر آئینی ترمیم کے خلاف جو ہیں وہ فیصلہ دینے والے ہیں۔ اس حوالے سے اس سطح پر اس محاذ کے اوپر بھی مشاورت ضروری تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوتی ہے، جس کا ایجنڈا بھی ڈیفینیٹلی یہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو 3 بڑے ہیں پاکستان کے، صدر مملکت، وزیر اعظم اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف، ان کی ملاقات کا محور و مرکز اس وقت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی ہیں۔ اور تیسرا بڑا معاملہ ہے جناب عمران خان صاحب کی نئی سیاسی گیم، عمران خان صاحب کی بدلتی ہوئی سیاسی چال، جس کے نتیجے میں ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب تمام تر کیسز کا پول کھولنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہو، توشہ خانہ 2 کیس ہو، جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، جس طرح سے ابھی کل القادر کے حوالے سے پہلے کہا گیا کہ جناب اپیل ہے، اب وہ بغیر سنے سماعت اس کی ملتوی کر دی گئی، پہلے ہی 8 ماہ تک اس کو روک کے رکھا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس جس طرح سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، مقصد اس کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو ڈرایا جائے، عمران خان صاحب کو دھمکایا جائے، ان سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی NRO حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہاں پر کسی قسم کی کامیابی جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ اور آج عمران خان صاحب نے بھی ایک لیگ کٹر اپنی پیرول پر رہائی کے حوالے سے کرایا۔ میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے پہلے بیرسٹر سیف صاحب کی جانب سے، اور اب عمران خان صاحب کے خاندانی ذرائع، عمران خان صاحب کے فیملی ذرائع کی جانب سے، جس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پیرول کے اوپر رہائی ملتی ہے تو وہ امن کے قیام اور تنازعات کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تنازعات کہاں پر ہیں؟ سب سے بڑا ایک جو تنازع ہے وہ پنجاب کے اندر ہے، ٹی ایل پی جو کہ لانگ مارچ کر رہی تھی اسلام آباد کی جانب، اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی سفارتی تنازع ہے، پاکستان کا یو ٹرن، سفارتی سطح کے اوپر اسرائیل کے حوالے سے پالیسی۔ اس پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک بڑا واضح موقف ہے۔ عمران خان صاحب اس اہم ترین معاملے پر بھی بڑا اور اہم ترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ آفر کی ہے کہ اگر انہیں پیرول پر رہا کیا جائے۔ دوسرا معاملہ ہے افغانستان کے ساتھ، ڈیفینیٹلی مغربی جو پاکستان کی سرحدیں ہیں، وہاں جس قسم کے معاملات ہیں، پاکستان کی گزشتہ 60 برس کی پالیسیوں کا فال آؤٹ ہے، اور وہاں پر اگر اسی طرح سے مذاکرات کے بغیر آپریشن کیا جاتا ہے تو دہشت گردی میں اضافے کا خدشہ اور خطرہ موجود ہے، اور ماضی کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا۔ اور عمران خان صاحب نے اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ امن کے قیام اور تنازعات کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی آفر کی ہے۔ دوسری جانب جو علیمہ خان صاحبہ نے پیغام پہنچایا وہ وہی تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، موجودہ جو عاصم منیر صاحب آرمی چیف ہیں، وہ یحییٰ خان پارٹ 2 ہیں، اور ISI عاصم منیر صاحب کی مافیا بن چکی ہے، اور اس وقت فوجی آپریشن نہیں بلکہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ یعنی ایک طرف تو بیرسٹر سیف کا لایا ہوا پیغام ہے، جس میں عمران خان صاحب بار بار ایک بات واضح کر رہے ہیں کہ فوج بھی ان کی ہے، ملک بھی ان کا ہے، فوج کی قیادت بھی جناب ان تمام کا وہ احترام کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ فوج کا پاکستان کا وفادار ہوں، میرے خاندان کا بڑا حصہ ان کا تعلق فوجی خاندانوں کے ساتھ ہے، اور لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب بنیادی معاملات کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈیل یا NRO کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف پھر جناب جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کا پیغام، جس میں انہوں نے ایک بار پھر سخت ترین الفاظ کے اندر موجودہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ
کیس 2 جو ہے اس کی سماعت بھی جناب کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت پہلے کاز لسٹ جاری کی گئی کہ کل ہوگی، اور اب اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ جناب ان کی طبیعت جو ہے وہ ایک بار پھر ناساز ہے، 8 ماہ ہو چکے ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ڈیفینیٹلی مقاصد کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا راستہ روکنا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کی جانب سے احتجاج کی کال۔ عمران خان صاحب نے جہاں یہ کہا کہ مجھے پیرول پر رہا کریں، میں افغانستان کا مسئلہ امن کے لیے حل کر کے دوں گا، وہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو یا پھر 13 اکتوبر مریدکے کا واقعہ ہو، اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے عمران خان صاحب نے جمعہ کے دن خیبر پختونخوا میں بھرپور احتجاج ریکارڈ کروانے کی کال دے دی ہے۔ یعنی پہلا ٹاسک سہیل آفریدی صاحب کو مل چکا ہے، یعنی کہ جمعہ کے دن 17 اکتوبر کے دن پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اہم ترین اور بڑا احتجاج ان تمام تر معاملات کے اوپر کرنے جا رہی ہے۔ اور جہاں پر ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے افغانستان سے جو کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے شروع کی گئی، اس کے اوپر بھی کچھ سوالیہ نشانات ہیں کہ امریکہ نے بولا بگرام ایئر بیس واپس لیں گے، اور پھر تب اس کے بعد سے یہاں پر اس بارڈر کے اوپر اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ جناب شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل خان آفریدی صاحب ان کے جناب بڑے اقدامات ہیں، اور انہوں نے جناب کیونکہ ان کا اعتماد بڑھ چکا ہے، اور آج جب وہ حلف لے رہے تھے اس وقت جو کنڈی صاحب کے چہرے پر جو ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں وہ جناب سب نے بڑے واضح انداز میں دیکھی ہیں۔ یہ وہی فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں جو علی امین گنڈاپور صاحب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور پھر جو سہیل خان آفریدی صاحب کا راستہ بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور اپنی آئینی اور سیاسی اننگز کھیلی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کردار بڑا ہی بھرپور رہا پشاور ہائی کورٹ کے اندر، جس طرح سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں، وہاں پر پریس کانفرنسیں کی، بہادری کے ساتھ اپوزیشن کو بالکل منہ توڑ جوابات دیے، یہ یقیناً ان کے کریڈٹ پر رہے گا۔ عمران خان صاحب نے انہیں پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا تھا علیمہ خان صاحب کے مشورے کے اوپر، اور انہوں نے بالآخر وہ کر دکھایا جس موقع پر ان کی جانب سے کارکردگی کی امید کی جا رہی تھی، اور اب اعتماد پاکستان تحریک انصاف کا بڑھ چکا ہے۔ اور سب سے پہلا جو معاملہ ان کے سامنے آیا، سہیل آفریدی صاحب نے آئی جی خیبر پختونخوا کو طلب کیا ہے اور ان سے جناب یہ پوچھا ہے کہ کس طرح سے صنم جاوید کی پشاور سے پراسرار انداز میں ہوتی ہے گرفتاری، کون لے کر گیا ہے صنم جاوید کو پشاور سے، آئین اور قانون پر عمل کیے بغیر کیا اسی طرح سے ہوتی ہیں گرفتاریاں؟ اس حوالے سے اس معاملے کے اوپر تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کے لیے انہوں نے آئی جی خیبر پختونخوا کو 24 گھنٹے کا جو ہے وہ وقت دیا ہے، اور اس کو پہلی بال پر چھکا قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اگلے قدم پر وکٹ سے باہر نکل کر پہلی بال پر جو چھکا ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا عمران خان صاحب سے کل اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے کا فیصلہ ہے۔ پنجاب حکومت کو انہوں نے باقاعدہ صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو، جو کے پی کی صوبائی حکومت ہے، انہوں نے وفاق اور پنجاب دونوں کو باقاعدہ مراسلہ ارسال کر دیا ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے انتظامات کے لیے جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پی کے کی انہوں نے وفاق اور پنجاب کو باقاعدہ مراسلہ اس حوالے سے ارسال کر دیا ہے، یعنی آئینی اور قانونی پہلو تمام وہ مد نظر رکھ رہے ہیں، یعنی ڈینگے مارنے کی بجائے بڑکے مارنے کی بجائے علی امین گنڈاپور صاحب بھی ان معاملات کو ایسے دیکھ سکتے تھے۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری داخلہ پنجاب کو باقاعدہ مراسلہ ارسال کیا ہے کہ کے پی کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بانی چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے کے لیے ضروری اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ اور سلمان اکرم راجہ نے بھی آج یہ بتایا تھا کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا، اور ان کا حق ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے رفقا، ان کی پارٹی کے لوگ، ان کے اہل خانہ منگل اور جمعرات کے دن کی ملاقات طے ہے، اور جمعرات کے دن 16 اکتوبر کو عدالتی احکامات اس حوالے سے موجود ہیں، وہ اسی دن جو ہے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب کو اکتوبر 2024 سے ابھی تک عمران خان صاحب کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہم اس حوالے سے دوبارہ عدالت سے جو ہے وہ رجوع کریں گے، اور خصوصی طور پر ہم عدالت سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں ان کی عمران خان صاحب سے، تاکہ ملاقات کروائی جائے۔ یہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد پھر ہو گیا۔ سہیل آفریدی کی عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کا عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، اس حوالے سے بھی تفصیلات آ گئی ہیں کہ جناب اس حوالے سے تمام تر تیاریاں، تمام تر جو پٹیشنز ہیں، جو درخواست ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، اور اس طرح سے بڑے ہی صاف اور شفاف الفاظ میں جو کہ سہیل آفریدی صاحب نے واضح کر دیا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی کہ آپ سے بھی جناب ملاقات ہوگی، یقیناً آپ کے ساتھ بھی میں کھانا کھاؤں گا، لیکن وزارت اعلیٰ کا
حلف اٹھانے کے بعد پہلے ٹاسک کے طور پر میری عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات، جو میری پارٹی کے سربراہ ہیں جن کے جنہوں نے مجھے نامزد کیا، جن کے کہنے کے اوپر خیبر پختونخوا کے عوام نے اور خیبر پختونخوا کے عوام کے نمائندوں نے مجھے اس سیٹ تک پہنچایا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا، مستقبل کے فیصلوں کے حوالے سے ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، ان سے میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں، اور رہنمائی لینے کے لیے ہر صورت عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ جناب بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ وزارت داخلہ پنجاب اور وفاقی وزارت داخلہ کو انہوں نے کہلا بھیجا ہے کہ آپ اس حوالے سے فوری طور پر تمام تر جو بندوبست ہیں وہ کریں۔ بیرسٹر سیف صاحب نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے بڑھتی کشیدگی پر، پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی کشیدگی پر شدید تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ دو مسلمان ہمسایہ ممالک کے درمیان یہ لڑائی کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب اور قطر بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور اب سعودی عرب اور قطر کے کہنے کے اوپر جب طالبان نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، یعنی معاملات اسی طرف کو بڑھ رہے ہیں جو بات عمران خان صاحب اور سہیل افریدی صاحب نے کی تھی، اور اس سے پہلی بڑی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔